بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بیوٹی ڈاکٹر ڈی ایم ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں لے کر کے میں فہیم اجمل ایک دفعہ پھر حاضر۔ رمضان ساروں کو مبارک، جنہوں نے روزہ رکھا ان کو بھی مبارک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیوٹی ڈاکٹر آپ کے لیے لے کر کے آتا ہے ایک ایسا پروگرام جس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، جس میں ہم بات کرتے ہیں، جس میں ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو، اپنے حسن کو نکھارا جا سکتا ہے۔ حسن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ویسا ہی ایک اتنا بڑا انعام ہے جس طرح کہ کسی بادشاہ کے گھر میں کسی اولاد کا آنکھ کھولنا۔ حسن اور صحت، یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت بڑے انعام ہیں انسان کے اوپر۔ لیکن اس حسن کے ساتھ چاہے آپ جتنے بھی نازک ہوں، جتنی بھی ادائیں ہوں، جتنی بھی نزاکت ہو، جتنی بھی خوبصورتی ہو، لیکن چڑھ جائے آپ پہ اگر موٹاپا تو وہ ساری ادائیں، وہ سارا حسن، وہ ساری نزاکت وہ بیکار جاتی ہے۔ اور اس موٹاپے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود، جو ایک انتہائی ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں، اور اس سب سے بڑھ کر ایک پازیٹیو انسان ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک بہت عظیم ریسرچر ہے۔ ہر بات کرنے سے پہلے تحقیق کرتے ہیں ہر حوالے سے، اور تحقیق میں جا کر کے یہ ساری یونیورسٹیاں، الیکٹرانک لائبریریز یا دوسری لائبریریز، ان سب کو کنگالتے ہیں تاکہ خدمت خلق کی جا سکے اور آپ کی خدمت میں یہ بیوٹی ڈاکٹر کا پروگرام لے کے آیا جا سکے۔ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں ہم ڈاکٹر داؤد قاضی صاحب کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم ویلکم ٹو السلام۔ دی اسٹوڈیو، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ونس اگین۔ بہت شکریہ۔ اور اللہ میاں آپ کو خوش رکھے۔ آج بات کرنی ہے ہم نے موٹاپے کے حوالے سے، جو سارے حسن کو بیکار کر دیتا ہے۔ جی، ساری ادائیں، سب نزاکتیں، حسین بھی بے تحاشا ہوتے ہیں لوگ، لیکن وہ منچلوں کے دل پہ اثر نہیں کرتی کیونکہ موٹاپا ہوتا ہے۔ جی، اب اس سے کیسے ہم چھٹکارا حاصل کریں؟ بہت شکریہ ناظرین۔ دو چیزیں پروگرام کے ابتدا میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ پروگرام انفارمیشن کے لیے ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کمیونٹی اویئرنیس جتنی دے سکوں، اس میں ہم سے بھول چوک ہو سکتی ہے، اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ اپ ٹو ڈیٹ آپ کو دے سکوں، لہٰذا اس میں ہمارے کوئی وہ نہیں، اس میں کچھ سخت قسم کے الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، تو آپ کی ڈسکریشن ہے کہ آپ اس کو پروگرام کو دیکھیں۔ اور ایک اور بات یہ کہ آپ اپنے جی پی سے ضرور رابطہ قائم کریں، کوئی بھی یہاں پہ بیٹھے ہوں یا کسی بھی چینل پہ، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، کہیں پہ بھی اخبار میں اگر آپ کو کوئی مشورہ دیں یا کچھ، تو آپ اپنے جی پی سے ضرور رابطہ قائم کیجئے گا۔ اور پہلے 20 منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے تک میں یہ پروگرام کے بارے میں، اوبیزٹی کے بارے میں، موٹاپے کے بارے میں، اوور ویٹ کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں عرض کروں گا، لہٰذا اس وقت تک ہم کوئی کال نہیں لیں گے، اس کے بعد ہم کالز لیں گے، اور کالز بھی صرف موٹاپے، اوور ویٹ، اوبیزٹی اور اس سے ریلیٹڈ جو ہارٹ، ڈائبٹیز اور دوسرے پرابلمز ہیں جو میں ابھی ڈسکس کروں گا، ان کے حوالے سے صرف بات کریں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موٹاپا کیا ہے؟ موٹاپا یا اوبیزٹی صرف ایک وزن کے زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالمگیر مسئلہ بن گیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ایپیڈیمک بن گیا ہے، اور تمام دنیا، خاص طور پہ انڈسٹریلائز جو نیشنز ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اس پہ کتنے خرچے آ رہے ہیں، اس پہ کتنی دوسری ڈیزیزز اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا کیا مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اس کمیونٹی میں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور خاص طور پہ پھر ایشین کمیونٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ایشین کمیونٹی کو کیوں زیادہ ضرورت ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ اب تو بلکہ ریڈیو، ٹی وی، اخباروں میں یہ آ رہا ہے کہ جی ویک اپ کال ہونی چاہیے ایشینز کے لیے اور فلاں، تو میں تھوڑی سی باتیں کروں گا۔ اوبیزٹی وہ کنڈیشن ہے، یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جو کہ ایکسیس باڈی ویٹ جب جمع ہو جاتی ہے آپ کی باڈی میں، فیٹ اتنی زیادہ جمع ہو جاتی ہے کہ وہ ایک تقریباً اس کے ایڈورس ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی باڈی کے اوپر، آپ کو ڈیزیزز وغیرہ، تو آپ ہیلتھی نہیں رہتے، تو اس کو وہ کہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی یا آپ کی عمر جو ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، اور آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی اسٹیٹسٹکس کے مطابق وہ کم ہو جاتی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں اوبیزٹی۔ عام طور پہ اس کو کس طریقے سے وہ کیا جاتا ہے کہ 20% ایک آئیڈیل ویٹ کے بارے میں بات کی ہے۔ ایک آئیڈیل ویٹ کو بی ایم آئی کے تھرو، جو باڈی ماس انڈیکس ہے، جس میں آپ کے ویٹ ان کلوگرامز کو لیا جاتا ہے اور اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ہائٹ ان اسکوائر آف میٹرز میں۔ اسکوائر آف میٹرز میں ہائٹ لی جاتی ہے اور کلوگرام میں ویٹ لیا جاتا ہے۔ ویٹ کو کلوگرام میں لے کے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اسکوائر آف آپ کے ہائٹ پہ، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بی ایم آئی، تو اگر 18.5 سے نیچے ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اگر بی ایم آئی جو آپ کا ریشو ہے وہ اگر 18.5 سے نیچے ہے، اس کا مطلب آپ انڈر ویٹ ہیں۔
अगर 18.5 to 19.9 है तो आप जो है ना आप टू 25 जो है वो नॉर्मल है, 20 to 24.5 आपके जो है ना ओवरवेट हो जाते हैं, 20 to 25 आपके नॉर्मल हो, 20 to 25 आपके नॉर्मल हो जाते हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 24.9, 25 to 30 आपके आ जाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं। और अगर चूँकि 25 तक नॉर्मल लिया जाता है, 24.9 तक नॉर्मल लिया जाता है, तो 25 to 29.9 तक जो है ना इसको हम कहते हैं कि जनाब ये आपके ओवरवेट हो गए। और ओवर 30 to 35 और वो जो है ना उसको या 40 इसको लिया जाता है मॉर्बिड ओबीस। तो इसको हम देखते हैं, ये इसका एक तरीका होता है मापने का। दूसरा इसका ये है कि हम ये देखें कि आइडियल वेट तो इस तरह होगा। आमतौर पे लोगों का ये ख्याल है कि वेट और हेल्थ का ताल्लुक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाज़ लोग जो कि ओवरवेट नहीं हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो समझते हैं कि शायद वो हेल्थी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका वेट ज़्यादा ना हो, लेकिन आपका लाइफस्टाइल और आपकी ईटिंग और डाइट हैबिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको हेल्थी होने में। ज़रूरी नहीं कि फॉल्स परसेप्शन हो कि जनाब आप पतले हैं तो आप हेल्थी भी हैं, इट्स नॉट नेसेसरली लाइक दैट। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये करते हैं कि हम देखते हैं कि वेस्ट साइज़ को देते हैं कि वेस्ट साइज़ दो चीज़ों में लेते हैं। आपकी एक ही वेस्ट साइज़ लेते हैं जो आपके बेली बटन से लेते हैं, दूसरी आपकी हिप साइज़ लेते हैं। ये भी एक किस्म का ट्रिगर होता है, एक किस्म की इनकी कैलकुलेशन के मेथड होते हैं। अब उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मर्दों में और औरतों में दोनों में अलग अलग करके। औरतों में क्या होता है कि आइडियल क्या होगा, आइडियल ये होगा कि आपका 80 सेंटीमीटर, जो अब वेस्ट लाइन की बात कर रहे हैं, वेस्ट लाइन जो आप बेली बटन से लेंगे, जो आप चारों तरफ आपकी बेली के आपकी जो पेट है उसके वो लेंगे वेस्ट सर्कमफ्रेंस 80 सेंटीमीटर, जो कि बनता है तकरीबन 32 इंच। इससे अगर नीचे हो तो इसको हम आइडियल कहते हैं कि होना इतना चाहिए औरतों का। हाई क्या होगा, 80 to 88 सेंटीमीटर्स इज़ हाई, जो कि बनता है 32 से 35 इंच तक। और उसके बाद वेरी हाई क्या होगा कि 88 सेंटीमीटर या 35 इंचेस से अगर ऊपर हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि वो हाई है, वेरी हाई है। सो आइडियल इज अप टू 80 सेंटीमीटर्स, हाई इज 80 to 88 सेंटीमीटर्स, और अबव 88 इज वेरी हाई। अच्छा, इसी तरीके से मर्दों में क्या है कि ये लिया गया 94 सेंटीमीटर से अगर नीचे हो, 94 सेंटीमीटर 37 इंचेस बनते हैं। 37 इंचेस या 94 सेंटीमीटर से नीचे हो तो ये आइडियल है हम सब के लिए, मेरी भी इतनी होनी चाहिए। हाई क्या होगा, 94 to 102 सेंटीमीटर्स, यानी 37 से लेके 40 इंचेस तक, 37 to 40 इंचेस, ये हाई होगा। और अबव 40 इंचेस और 102 सेंटीमीटर इज़ वेरी हाई। अब ये तो हमें दिया गया है कि ये आइडियल इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन एशियन के लिए इसको खुसूसी तौर पे कम कर दिया गया है। इवन इंडिया ने ये तो इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। बीएमआई का भी, बीएमआई जो हम कहते हैं कि उनको भी उन्होंने 25 तक, 24.9 तक, वो 23 पे ले आए हैं। इसी तरीके से इसमें जो सर्कमफ्रेंस की बात की है एशियन के लिए, आमतौर पे ये है कि नॉर्मल जो है आइडियल वो 80 सेंटीमीटर्स, वेरी हाई जो है वो रखा हुआ है 88 सेंटीमीटर्स या 35 इंचेस, लेकिन एशियंस में उसको 80 सेंटीमीटर्स कर दिया गया है। यानी वो औरतें जिनका 88 सेंटीमीटर जो आइडियल होगा एशियन औरतों के लिए, वो लेस देन 80 सेंटीमीटर या 32 इंचेस होना चाहिए ये इनके। और मर्दों में एशियंस के लिए क्या है कि लेस देन 90 सेंटीमीटर्स या लेस देन 35 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं एक और चीज मर्दों के लिए। जी, ये मर्दों के लिए आइडियल है कि 35 से जी कम आइडियल मर्दों में वैसे तो 37 इंचेस है। अच्छा जी, ठीक है ना, लेकिन हमारे एशियंस में जो है वो 35 इंचेस या इससे कम होना चाहिए। अच्छा, इसकी वजह इसमें क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वो जो है ना केमिस्ट्री हमारी इस तरह जी, हम ज़्यादा डिजीज़ की वजह से हम प्रोन हैं। इसमें सिर्फ डिजीज़ नहीं है, इसके आपकी जेनेटिक्स भी आ जाती है, उसमें आपका लाइफस्टाइल, डाइट, बेल्ट और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एशियंस के लिए उन्होंने जो वेरी हाई वो रखे हुए हैं 40 नहीं होगा, वो 35 होगा।
اور جو ویری ہائی عورتوں کے لیے 35 رکھا گیا ہے وہ ان کو 32 سے کم ہونا چاہیے ہائی میں، جی ویری ہائی میں. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ ایک اور چیز آتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ ویسٹ ٹو ہپ ریشو. ویسٹ ٹو ہپ ریشو ایسی ہوتی ہے کہ آپ ویسٹ کے سرکمفرنس جو ہے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں آپ کے بٹک کے یا آپ کے ہپ کے ریشو. ہپ کا ریشو لیتے ہیں تو ویسٹ کے ریشو کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ہپ کے ریشو سے کے سرکمفرنس سے. وہ جو ریشو آتی ہے وہ مردوں میں 1 یا 1 سے کم ہونی چاہیے اور عورتوں میں 0.8 سے کم ہونی چاہیے, 0.85 سے یا اس سے کم ہونی چاہیے. اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ رسک ہے, ان کو انکریز رسک آف ڈیزیزز جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے, جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, اس میں ہارٹ پرابلمس ہے, اس میں باقی ساری وہ میں ایک لسٹ بتاؤں گا, اس سب میں دیکھا جائے گا. اچھا جی, اب آج کل کی اس بہت تیز زندگی میں بہت مشکل ہے ویٹ پہ قابو رکھنا, اور پھر اگر جو ویٹ چڑھ گیا ہے اس کو کم کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. بہت سارے لوگوں نے, آپ لوگوں میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مختلف طریقے, کبھی ڈائٹ کے, کبھی ایکسرسائز کے, کبھی کیا ایون سٹارویشن تک کر لیا, مختلف طریقے کیے ہوں گے. ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہے جو مختلف طریقہ کار یا سپلیمنٹس یا کچھ دوائیاں لے چکے ہیں, مختلف لوگوں کے پاس جا کے لٹتے پھرتے رہے ہیں اور خود بھی بڑی محنتیں کی ہیں لیکن ان کے وزن کم نہیں ہوئے. بعض لوگوں کے شارٹ ٹرم کبھی کبھی کچھ فائدے مل گئے ہیں, کچھ وزن کم ہوا ہے, لیکن بعد میں انہوں نے ان سے بھی زیادہ چڑھا لیا اپنے اوپر وزن. تو ان کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہے. ایک تو ان کا اعتبار اٹھ جاتا ہے, دے ڈونٹ ٹرسٹ کہ جی اس طریقے سے ہو سکتا ہے, اور لانگ ٹرم اس کے اثرات نہیں, بلکہ اس سے اگر لانگ ٹرم بہت ساری چیزوں کے ایسے ہوئے ہیں کہ یہ اسٹارویشن وغیرہ کے بہت منفی اثرات پڑے ہیں, بہت نیگیٹو اثرات پڑے ہیں. تو اب یہاں کیا کرنا ہے کہ آپ نے بیلنس ضرور دیکھنا ہے کہ بیلنس انٹیک اور آؤٹ پٹ میں بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, ایک دفعہ آپ کوئی کیلریز لیتے ہیں, آپ جب کیلریز لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے چڑھتا ہے آپ کے اوپر. اب اس کو اتارنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ یہ دے دوں کہ اگر 1 پاؤنڈ فیٹ کا لیا جائے, 1 پاؤنڈ فیٹ جو ہے وہ آپ کو 3500 کیلریز دیتا ہے, 3500 کیلریز, اور 3500 کیلریز آپ کو دیتا ہے. اب اس 3500 کیلریز کو فرض کر لیں, اگر آج آپ اپنی ایک نارمل انسان کے لیے, ایک عورت کے لیے کہتے ہیں کہ 1800 to 2000 کیلریز پر ڈے چاہیے, اور ایک مرد کے لیے 2000 to 2500 کیلریز ان جنرل کہتے ہیں کہ اتنی ان کی ضرورت ہوتی ہے, ڈیلی ریکوائرمنٹ. اب یہ ہے کہ اگر آپ اس میں سے 500 کیلریز کم کر لیں, آپ اپنی انٹیک میں 500 کیلریز کم کر دیتے ہیں, اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ 500 کیلریز 1 ڈے میں کم کر رہے ہیں, ملٹیپلائڈ بائی 7 days, سو دیٹ کمز ٹو 7 days میں آپ اگر 500 کیلریز کم کریں گے تو 3500 تو آپ ایک ہفتے میں 1 پاؤنڈ وزن کم کر سکتے ہیں اگر صرف آپ اپنی کیلریز کو کم کر دیں. صحیح. اگر آپ 1 پاؤنڈ وزن آپ کا لوز ہوگا, دیکھیں 1 pound fat gives you 3500 calories. If you reduce your calorie intake by 500 calories only per day, you are losing 1 pound of your fat in a week. 7 5s are 35, 3500. Very simple. تو آپ بڑی اچھی طریقے سے اس طریقے سے چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ملٹی فیکٹوریل ہوتا ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس میں جینیٹکس کا رول ہوتا ہے, اس میں بیہیویئرل فیکٹرز ہوتے ہیں, اس میں آپ کے ایکسرسائز, لائف سٹائل, آپ کے کھانے پینے کے, یہ سارے فیکٹرز, ایون جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن یہ بھی شامل ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو ملا کے پھر بعض اوقات ان چیزوں سے بہت اچھا آپ کر سکتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنے جی پی کے پاس جاتے ہیں, اگر وہ آپ کو سب سے پہلے لائف سٹائل, ڈائٹ, اسموکنگ سیسیشن, یہ بہت ساری چیزیں ہم اس میں کرتے ہیں, اس کے امپروو کرتے ہیں. تو اگر آپ 5 to 10% لوز کرتے ہیں تب وہ آپ کو میڈیکل NHS پہ بھی آپ کو دے سکتے ہیں, لیکن وہ ایک میڈیکیشن ہے جس کو میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن اورلیسٹیٹ اس کا نام ہے, تو مختلف اس پہ دیتے ہیں. تو وہ آپ کو دیتے ہیں اگر آپ کی کو موربڈ کنڈیشنز ہوں اور آپ اوبیز ہوں اور آپ باقی ساری کوششیں لائف سٹائل وغیرہ کی کر چکے ہوں اینڈ یو آر فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ. اور بھی بڑے میتھڈز ہیں, بلوننگ ہے, اس کے علاوہ گیسٹرک بینڈنگ ہے, آپریشنز ہیں, سرجری ہے, بہت ساری چیزیں, میں ان میں نہیں جاؤں گا, میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا. اس میں آپ کو 3 چیزیں بہت زیادہ خیال رکھنی ہوں گی. یہ صرف سنگل چیز نہیں ہے کہ آپ نے کھانا پینا بند کر دیا. جب تک میں نے کہا نا کہ پتلے لوگ ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہیلتھی نہ ہوں,
یہ تو آپ نے 3 چیزیں ضرور, ایک فزیکل اسپیکٹ ہے آپ کا کہ آپ کو فزیولوجیکل یا فزیکل چیزیں آپ کو کھانا, کیلریز وغیرہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. دوسری یہ سائیکولوجیکل فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور ان دونوں سے زیادہ امپورٹنٹ ایموشنل ہے. جو ایموشنل اسپیکٹ ہے اس کا بہت زیادہ ہے, جس کو کمفرٹ ایٹنگ ہم کہتے ہیں. ایسے ٹریگرز ہوتے ہیں جب آپ لونلی ہوتے ہیں, جب آپ سیڈ ہوتے ہیں, جب آپ پریشان ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ ٹریگرز, آپ ایک دم فریج کی طرف بھاگتے ہیں, آپ ایک دم کبرڈ کی طرف بھاگتے ہیں, کوئی چاکلیٹ لیتے ہیں, وہ آپ اپنے مسئلے اس سے, چونکہ وہ آپ کے ہیپی ہارمونز اینڈورفنز وغیرہ ریلیز کرتے ہیں, آپ اس کی طرف بھاگتے ہیں. تو اس کے میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے ان کو اوائڈ کرنا ہے مینجمنٹ کے بارے میں. آج ہم صرف اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم نے اس کی اور کیا اسٹیٹسٹکس وغیرہ کس طریقے سے وہ کرنی ہے. اب اس میں دوسری چیز ہماری آ جائے گی, اچھا ڈیزیزز. اب کون سی ڈیزیزز ریلیٹڈ ہے اوبیزٹی سے, اب اس کے بارے میں ہم بتائیں گے. سب سے پہلے ہم ہارٹ کے بارے میں آ جاتے ہیں. ہارٹ کی بہت زیادہ ڈیزیزز, یہ تو سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ہارٹ سے کیا کیا ریلیٹڈ ہے. کولیسٹرول آپ کا موسٹلی جو اوبیز پیپل میں دیکھا گیا یا اوور ویٹ پیپل میں دیکھا گیا کولیسٹرول, اور اس کی وجہ سے بھی کئی ہوتی ہیں. سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہارٹ اٹیک سڈن کارڈیک ڈیتھ, ایک دم موت ہوتی ہے. میں ابھی آپ کو ساری اسٹیٹسٹکس بتاؤں گا کہ کتنی ہوتی ہے. انجائنا اور چیسٹ پین, ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اچھا اس کے علاوہ کنجسٹو کارڈیک فیلئر یا کنجسٹو ہارٹ فیلئر, جس کو ہارٹ فیلئر کہتے ہیں, وہ ہے. ویریکوز وینز, کارپلمونیل, پلمنری ایمبولزم, ویریکوز وینز, یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. میں آپ کو ناموں سے وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ کے آ جاتے ہیں اینڈوکرائن پرابلمز آ جاتے ہیں, جس میں آپ کی عورتوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے, جس میں آپ کے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے, اوبیزٹی سے ریلیٹڈ کیا گیا ہے. اچھا مینسٹرول ڈس آرڈرز, جس میں آپ کے پیریڈز ریگولر ہوتے ہیں عورتوں کے, اس کے لڑکیوں کے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے انفرٹیلیٹی پرابلمز ہوتی ہیں, آپ کی اوویولیشن جو ہے نا اس کو افیکٹ کرتی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جی گیسٹرو انٹسٹائنل کون سی چیزیں ہوتا ہے. گارڈ, GORD یا GERD کہتے ہیں, گیسٹرو اسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز, جہاں پہ آپ کے کڑوا پانی منہ میں آتا ہے, آپ کے اسوفیجائٹس وغیرہ ہوتی ہے, اوپر آپ کے ہضمی یا ہاضمے کی شکایت ہوتی ہے. اس کے بعد فیٹی لیور ہو جاتا ہے, آپ کے لیور کی ڈیزیز ہو جاتی ہے, جس پہ سیروسس وغیرہ ہو جاتا ہے. کولیلیتھائسس جو گال بلیڈر میں آپ کے سٹون بن جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر کولیسسٹیکٹمی یا آپ کو گال بلیڈر کو ریموو کرنا پڑتا ہے. ہرنیاز ہو جاتے ہیں اوبیزٹی کے ساتھ, چونکہ وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. ہرنیا وہ کوئی بھی اگر آپ کے ایبڈومنل وال میں ویکننگ ہوگی, اس سے جو آپ کے ایبڈومنل کانٹینٹس ہیں وہ باہر نکلیں گے, تو ہرنیشن ہوتی ہے, اس کو ہرنیا کہتے ہیں, ہرنیا کا. اس کے علاوہ کینسر, کولوریکٹل کینسر, جو آپ کے کولن ہے, جو آپ کے نظام ہاضمے کی خوراک کی نالیاں ہیں, اس کے آخری حصوں میں جو کینسر, اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے اوبیزٹی کے ساتھ. اب رینل اینڈ جینائٹو, جو آپ کے پیشاب وغیرہ کے اس میں کیا کیا ہو سکتے ہیں. مردوں میں اریکٹائل ڈس فنکشن, جو کہ مردوں کی مردانہ کمزوری جس کو کہتے ہیں, اس کے اوبیزٹی کے ساتھ کافی ریلیشن شپ ہے. سائنٹیفکلی یہ ساری چیزیں میں جو بتا رہا ہوں وہ سائنٹیفکلی پروون ہے. انکانٹیننس ہو جاتی ہے, خاص طور پہ یہ کہ آپ انکانٹیننس اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے, چھوٹے چھوٹے قطرے نکلتے رہتے ہیں, آپ اپنی طہارت نہیں رکھ سکتے, آپ اپنے آپ کو صاف نہیں رکھ سکتے, پیشاب آپ فلی طور پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. بعض اوقات اسٹریس انکانٹیننس, خاص طور پہ عورتوں میں, ان عورتوں میں جن کے بچے پیدا ہوئے ہوں, اور انہوں نے اگر کیگل ایکسرسائزز یا اگر پیلوک فلور ایکسرسائزز نہ کی ہوں, یا ویسے بھی اگر ہو جائیں, اس کی وجہ سے یہ اس کو کہتے ہیں اسٹریس انکانٹیننس. وہ اسٹریس انکانٹیننس یہ ہوتی ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے قطرے پیشاب کے نکلتے رہتے ہیں, اور آپ کو پیڈز وغیرہ پہننے پڑتے ہیں, یا کوئی سرجیکل آپریشن یا وہاں پہ رنگ وغیرہ, اس کے کافی ہوا ہے, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. رینل فیلیور, کرونک رینل فیلیور, جس میں آپ کے کڈنیز فیل ہو جاتے ہیں, جس میں آپ کی کڈنی جو ہے نا خون کو صاف کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے, یہ ہو سکتی ہیں. ہائپوگونیڈزم ہو سکتا ہے, جس میں آپ کے جو پروڈکشن آف ہارمونز ہیں, سیکس ہارمونز ہیں, ہائپوگونیڈزم, اس کی وجہ سے سیکس ہارمونز کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. بریسٹ کینسر کے بارے میں بڑی ریسرچ ہوئی ہے, اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے. یوٹرائن کینسر, یوٹرس کا کینسر, اور اسی طریقے سے کہتے ہیں جو سٹل برتھ ہے, اوبیزٹی ایک بہت بڑی وجہ ہے سٹل برتھ کرنے کی بھی, جنہوں نے جو وہ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ سکن میں کیا ہو سکتے ہیں, اسٹریچ مارکس سب سے بڑی بات ہے. جب آپ وزن چڑھاتے ہیں, آپ کے سکن میں اسٹریچ مارکس بن جاتے ہیں, خاص طور پہ باڈی بلڈرز وغیرہ کے ہوتے ہیں, یا وہ عورتیں جو بچے پیدا کرتی ہیں, یا جو بہت زیادہ اوبیز ہو جاتے ہیں, ان کے اسٹریچ مارکس بن جاتے ہیں.
وہ ہوتی ہے. لمفیڈیما ہو سکتا ہے جی, جو سوجن ہو جاتی ہے پاؤں ہاتھ وغیرہ, اسکن آپ کے سوج جاتے ہیں, اس کی وجہ سے سیلولائٹس, کاربنکلز, ایون اس کو کیا کہتے ہیں ایکنی سے بھی بعض اوقات انہوں نے کہا کہ ایکنی سے اس کا ڈائریکٹلی ریلیشن شپ ہے. اچھا اس کے بعد آپ کے مسلز جوائنٹ وغیرہ, آپ کی جو مسکولو اسکیلیٹل سسٹم ہے اس پہ کیا اثر؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنا موٹا ہوگا اس کی موبلٹی کم ہوتی جائے گی, موبلٹی پہ بہت زیادہ اثرات اس کے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ آپ ایک جوائنٹ ہے, جوائنٹ نی جوائنٹ ہے, نی جوائنٹ کے اوپر آپ 1 کلو کا وزن رکھ رہے ہیں, وہ جتنا جلدی ویئر اینڈ ٹیئر ہوگی, یا اگر آپ اس کو 10 کلو کا وزن رکھیں گے تو کتنی جلدی ویئر اینڈ ٹیئر ہوگی. تو آسٹیو آرتھرائٹس اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. لو بیک پین, گاؤٹ جو آپ نے سنا ہوگا کہ جس آپ کے بلڈ میں یورک ایسڈ لیول وغیرہ زیادہ ہو جاتے ہیں, اس کے علامات پاؤں کے انگوٹھے میں جو ہے, بڑے انگوٹھے میں, بگ ٹو میں پین وغیرہ, اور اس کے مختلف اثرات ہیں, لیکن وہ گاؤٹ کی بیماری ہو سکتی ہے. ہائپر یوریسیمیا ہو سکتا ہے. اچھا اب نیورولوجیکل کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اسٹروک بہت زیادہ پریولنس ہے, میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا ہوتا ہے اس میں. ہیڈ ایکس, اس کے علاوہ کارپل ٹنل سنڈروم. یہاں پہ کارپل ٹنل سنڈروم ہوتی ہے, خاص طور پہ اس کو دیکھا گیا ہے, جینیٹکس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے, لیکن اوبیزٹی کے ساتھ بھی. یہ ایک چھوٹا سا بینڈ ہوتا ہے یہاں, اس کے نیچے سے نروز گزر رہی ہوتی ہیں, تو وہ میڈین نرو وغیرہ سارے جو ہوتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی انگلیوں میں ٹنگلنگ سینسیشنز ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ رات کو. تو اس کے لیے اسپرنٹ دیتے ہیں, یا پھر یہاں پہ ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے, کارپل ٹنل سنڈروم کو ریلیز کرتے ہیں, اس کو ہم کاٹ کے وہ کرتے ہیں. تو اس کی ریلیشن شپ ہے. ڈیمینشیا, کہ آپ جو ہے نا سینائل, یہ جو ڈیمینشیا ہے اس کو, ڈیمینشیا کا مطلب کہ آپ کے حواس نہیں پورے طریقے سے 100% کام کرتے. ڈیمینشیا یا ڈیمنٹیڈ آپ کہتے ہیں کہ جی حواس باختہ ہے, یا اس کی میموری وغیرہ کا, پیراسیزیا وغیرہ کرتے ہیں. اب ریسپریشن پہ کیا ہوگا؟ ایک اوبیز آدمی کا ریسپریشن کے کیا کیا مسئلے ہوں گے؟ ڈسنیا, سب سے پہلے ڈیفیکلٹی ان بریدنگ, اس کی بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوگی کہ وہ بریدنگ میں, اور اس کے یہ ہوگا کہ شارٹنس آف بریتھ ہوگی. جب ڈیفیکلٹی ان بریدنگ ہوگی تو جلدی ان کو سانس چڑھے گا, موٹے آدمی کو, موٹاپے والوں کو زیادہ جلدی سانس چڑھے گا. اس کے بعد سلیپ ایپنیا, obstructive سلیپ ایپنیا. سلیپ ایپنیا یہ ہے کہ آپ کے سوتے ہوئے, آپ کی فٹفل سلیپنگ ہوتی ہے, آپ صحیح طریقے سے سو نہیں سکتے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سانس رک جاتی ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ سانس رک جاتی ہے, پھر ایک دم شروع ہوتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کے جو آکسیجن لیول برین وغیرہ میں, وہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے ویسٹ میں, خاص طور پہ بہت زیادہ لوگ اس سے پریشان ہیں. سلیپ ایپنیا, آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں, آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. اچھا, ہائپو وینٹیلیشن سنڈروم آ جاتا ہے. ایسما, اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے پکویکین سنڈروم. سر مجھے معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا, وقت ہوا ایک مختصر سی بریک کا. بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں ہم حاضر ویوز بیوٹی ڈاکٹر کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, بیوٹی ڈاکٹر میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر. انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا یہ پروگرام ڈی ایم ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کی ایک گزارش کرتے چلیں کہ ڈاکٹر صاحب صرف بیوٹیشین نہیں ہیں, بلکہ یہ ایکسپرٹ ہیں, جی پی بھی رہے ہیں, 15 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے, سرجیکل, آرتھوپیڈک اور جنرل فزیشین بھی رہے ہیں, اور ان سارے معاملات سے گزر کے اب یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ نان سرجیکل سلیوشنز کی طرف جائیں. اور خاص طور پہ انہوں نے یہ شعبہ چنا خوبصورتی کا اور یہ موٹاپے وغیرہ کا, کہ یہ خدمت خلق ہے, اور لوگ انتہائی پریشان ہیں اس کی وجہ سے. کال کر کے 5 منٹ کے بعد, 10 منٹ کے بعد آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں. لیکن ہماری یہ خواہش کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ جو ریسرچ ہے وہ آپ تک ڈیلیور ہو سکے, تاکہ آپ اپنا نوٹ ڈاؤن کر لیں, کیونکہ بہت ہی اہم باتیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ موٹاپا کن کن بیماریوں کو جنم دیتا ہے, یا کن کن بیماریوں کی وجہ بنتا ہے, اور یہ ساری خطرناک بیماریاں ڈاکٹر صاحب آپ کو گنوا رہے تھے, اور ابھی سلسلہ جاری ہے. جی ڈاکٹر صاحب. میں چونکہ ٹائم بہت کم ہے, میں ان کو مختصر کر دیتا ہوں. دیکھیے میڈیکل ہم نے کافی برا کر لی. ڈائبٹیز بالکل انٹرنیشنل فیکٹ ہے, سب نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے. بلڈ پریشر, ہارٹ سے ریلیٹڈ, انجائنا, ہارٹ اٹیک, ہارٹ فیلئر, یہ چیزیں, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, آپ کے اسٹروک,
इन चीज़ों में इनफर्टिलिटी, आपके मर्दाना मसले और ये सारी ये हमने किए। मैं इनको बहुत मुख्तसर करके इसको छोड़ देता हूँ। आर्थराइटिस, इमोबिलिटी, इन सब को मैं एक दफ़ा साइड पे रख देता हूँ। आके इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये है कि आपकी बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें आपको अपनी बॉडी से नफरत होती है। आप अपनी बॉडी को देखते हैं, अपने शीशे में देखते हैं, इसकी वजह से ये होता है कि आपको अपनी बॉडी अच्छी नहीं लगती। आपको अपनी पुरानी 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी आपको अपनी बॉडी आप कहते हैं कि मैं उस तरह हो जाऊं। इसकी वजह से क्या होता है, आप अपना सेल्फ एस्टीम आपके बहुत लो हो जाता है, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह सही है। बात, जो कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम है ये आपकी बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से आप क्या होता है, आप डिप्रेशन में जाते जाते हैं, आप एंजाइटी में जाते जाते हैं। क्या होता है, आपकी सोशल स्टिग्मेटाइजेशन होती है, आप सोशल फंक्शंस में नहीं जाते, आप लोगों से नहीं मिलते, आप किसी शादी ब्याह के फंक्शनों में नहीं जाते, आप वो नहीं करते। ईटिंग डिसऑर्डर्स में बाज़ औक़ात खाना छोड़ देते हैं, बाज़ औक़ात कहते हैं कि जी ज़िंदगी है एक ही दफ़ा है, कोई ना कोई बहाना करके आप कुछ ना कुछ करके इसमें से, तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा इनकी तरफ क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं, आप सर्च करके ये सारी, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने तो कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताऊँ कि कितने ज़्यादा नुकसानात हैं। अब मैं आऊँगा स्टेटिस्टिक्स की तरफ कि स्टेटिस्टिक्स क्या है। देखिए जी, यूके और यूएसए इस वक्त पिछले 20 सालों से हम टॉप ऑफ द लिस्ट में हैं ओबेसिटी में, तमाम जितनी दुनिया में है ओबेसिटी में हमारा नंबर टॉप पे है यूके और यूएसए की। आप इससे अंदाज़ा करें कि यूके एंड यूएसए पीपल आर द मोस्ट ओबीज people in the world for the last 20 years. 2 decades से ये टॉप ऑफ द लिस्ट पे हैं। अच्छा, अब क्या है कि यूके के बारे में, चूँकि हमारे लाइफस्टाइल और के बारे में और हमारी ईटिंग ट्रेंड्स के बारे में ये कहा गया है कि हमारे, अगर हमने इस पे काबू ना पाया, मैं अभी आगे आपको ये बताऊंगा, ये तो अखबारों में आया, बहुत इस पे रिसर्च हुई है। अभी लेटेस्ट एक रिसर्च आई है कि हफ्ता भी नहीं हुआ, 3-4 दिन हुए हैं मेरा ख्याल, कोई वो आई है, उसमें कहा कि वी विल बी द मोस्ट फैटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड बाय 2030। अगले 20 सालों में हम दुनिया की सबसे फैटेस्ट नेशन बन जाएंगे। यूके यानी ब्रिटिश सारे ब्रिटिश, इसमें एशियन ब्रिटिश नहीं, सारे ब्रिटिश। यूके उसमें हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं कहूँगा कि एज ए होल कि यूके की पॉपुलेशन जिस तरीके से लाइफस्टाइल जा रहा है इनका, अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो नेक्स्ट 2 decades में बाय 2030 वी विल बी द फैटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड ऑन द प्लैनेट, राइट? ओके, ठीक है जी। अच्छा, इसमें हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द यूके इज ओबीज और ओवरवेट, ठीक है जी। अब आते हैं कि मैं छोटी सी आपको अजीब सी बात बताऊं कि 8% ऑफ 6 years old, 6 साल बच्चे जो है, 6 साल बच्चे 8% जो है ना वो इसका शिकार हैं ओबेसिटी का। और 15% 15 साल के बच्चे, जो 15 साल तक के बच्चे हैं, वो 15% क्लिनिकली ओबीज हैं। मतलब क्लिनिकली ओबीज, आप ये सोचें कि 6 साल बच्चे 8% और 15 साल के बच्चे 15% ऑलरेडी क्लिनिकली ओबीज हैं। अच्छा, आउट ऑफ ये हमने बताया कि यूएसए जो है ना, आउट ऑफ 22 जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं उसमें टॉप पे है फॉर द लास्ट 20 years। 2/3 ऑफ अमेरिकन, हर 3 में से 2 बंदे, 3 में से 2 बंदे जो हैं वो ओवरवेट हैं। और 1/3 हर 3 में से 1 बंदा जो है वो ओबीज है। ओबीज मतलब ये है कि उसका बीएमआई जो है वो 30 से ऊपर है, क्योंकि हमने कहा था कि बीएमआई 18.5 से नीचे हो, बॉडी मास इंडेक्स, तो वो अंडरवेट है। 18.5 to 24.9 ये नॉर्मल है, 25 टू लेके 25.9 ओवरवेट, और 30 से ऊपर दैट्स ओबीज, राइट? ओके, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि जी ये, अब हम आपको स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं कि 2/3 ऑफ अमेरिकन्स आर ओवरवेट, ठीक है जी। ओवरवेट का मतलब ये कि 25 से लेके 29.9 तक उनका है। और हर 3 में से 1 आदमी जो है ही इज ओबीज, मतलब उसका बीएमआई 30 से ऊपर है। और कितना ऊपर है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये हम बता रहे हैं। ग्लोबली पूरी दुनिया में 1 बिलियन लोगों से ज़्यादा एडल्ट जो है वो ओवरवेट हैं, जिसमें से एटलीस्ट 300 मिलियन जो है दे आर क्लिनिकली ओबीज। 300 मिलियन जी, एटलीस्ट क्लिनिकली ओबीज हैं, मोटे हैं जी, ठीक है जी।
90% ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, जो मोटापे से रिलेट करते हैं, आर ओबीज और ओवरवेट 90%, बल्कि ये तो कहते हैं 88 to 97%। मैं आगे आपको इसकी स्टेटिस्टिक्स और भी बताऊंगा। अच्छा, अब अमेरिकन गवर्नमेंट 2003 में $75 बिलियन पर ईयर इस पे खर्चा करती थी। $75 बिलियन पर ईयर 2003 में जी। और आजकल कितना कर रही है? $240 बिलियन a ईयर। $240 बिलियन a ईयर सिर्फ ओबेसिटी पे इसका खर्चा आ रहा है। अब अंदाजा कर सकते हैं कि 2003 में $75 बिलियन a ईयर और आज $240 बिलियन a ईयर। अच्छा, अब यूके में 15 मिलियन पीपल आर ओबीज। 15 मिलियन लोग जो है ना वो ओबीज हैं। अगर ये ट्रेंड हमने पहले कहा कि जारी रहा तो 26 मिलियन 2030 में 26 मिलियन पीपल यूके में सिर्फ ओबीज होंगे। सही। 26 मिलियन, विच इज राइज ऑफ 73% ओबेसिटी में राइज होगी अगर ये ट्रेंड जारी रहे। ये मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहा हूँ। अच्छा, अगर ये जारी रहे, अच्छा, फ्रॉम 26% से 26% जो वो है उससे जंप कर जाएगा मेन का, जो लोग डायबिटीज़ का। अब इनमें मैं बताता हूँ कि किस तरह होगा। 26% है, अगर ये ट्रेंड जारी रहे तो 26% से ये 41 to 48% इन मेन और 26% से जाके 35 to 43% इन वुमेन हो जाएगा। तो मीन से 11 मिलियन मोर ओबीज पीपल बाय 2030। हमने कहा था ना कि हमारे पास इस वक्त इतने हैं 15 मिलियन हैं और 26 मिलियन अगर ये ट्रेंड जारी रहे तो 2030 में होंगे। मीन से एन इंक्रीज ऑफ 11 मिलियन पीपल इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। अच्छा, अब ये है कि इसकी वजह से ओबेसिटी की वजह से जो एक्स्ट्रा वो आते हैं कि कितने आते हैं, 6 to 8.5 मिलियन केसेस ऑफ डायबिटीज। 6 to 8.5 मिलियन केसेस ऑफ डायबिटीज जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। ठीक है ना, ये एक्सपेक्टेड है। 5.7 to 7.3 मिलियन केसेस ऑफ हार्ट डिजीजेस एंड स्ट्रोक। 5.7 to 7.3 मिलियन केसेस ऑफ हार्ट डिजीजेस जिसमें एंजाइना, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ये सारी आ जाती है, एंड स्ट्रोक जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। बिटवीन ऐसे समझते कि 4,92,492,000 से लेके 669,000, 4,92,000 से लेके 6,69,000 एडिशनल केसेस ऑफ कैंसर। आप ये सोचें कि 4,92,000 तकरीबन 5 लाख समझ ले, 5 से 6.5 लाख तक एक्स्ट्रा केसेस ऑफ कैंसर। मेडिकल कॉस्ट कितनी आती है उसके ऊपर? तो बाय अब 1 बिलियन है, लेकिन 1.9 जो 2030 में होगा 1.9 से 2 बिलियन पाउंड्स अ ईयर हम इस पे हमारी कॉस्ट आएगी अगर हमारी ये ट्रेंड जारी रहे। जी बिल्कुल सही। ठीक है जी। अब ये है कि इसमें डेथ के बारे में आते हैं कि जी मौत किस जो वजूहात है उस पे हम आ जाते हैं। जो ओबेसिटी की वजह से जी डेथ विद जो कॉर्नरी हार्ट डिजीज है या दिल की वजह से होती है। 1 in 5 men, 5 में से 1 आदमी और 6 में से 1 औरत इसकी डेथ होती है। ट्वाइस एज हाई, ये अब हमारी, ये मैं अपने पाकिस्तानियों की बता रहा हूँ सिर्फ, अब पाकिस्तानियों की बता रहा हूँ फिर एशियंस की बताऊँगा जी, क्योंकि हमने बताया कि हार्ट वगैरह के रिलेटेड ओबेसिटी से और हमारी कितनी वो है। अब पाकिस्तानी जो ये ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन की स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पाकिस्तानी हर 5 में से 1 आदमी और हर 6 में से 1 औरत वो जो है ना वो हार्ट डिजीज़ की वजह से मरते हैं। और ये कितना है? डबल है नॉर्मल यूके पॉपुलेशन के हिसाब से। क्या उसके डबल के हिसाब से हमारे होते हैं। राइट, उनके 10 में से 1 होते हैं, एक मिसाल के तौर पे मर्द। हमारे जो है ना उससे डबल जी, ठीक है जी। हमारे 5 में से हमारे, हाँ जी, अगर उनमें का 10 में से 1 होता है या 6 में से 1। अब हम कॉलर को माफ़ी चाहते हैं, मुझे बार बार कहा जा रहा है, लेकिन जस्ट 1 मिनट और आप उनको होल्ड पे रखिए, ये बात उनकी डॉक्टर साहब की सुन लीजिए, फिर हम उनके लेते हैं। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें प्लीज। अच्छा जी, डेथ रेट्स, हमारा डेथ रेट 46% हायर है
ہمارا ڈیتھ ریٹ 46% ہائر ہے دین جو اب ساؤتھ ایشین پرسن کی بات ہو رہی ہے، ساؤتھ ایشین لوگوں کی، پہلے پاکستانیوں کی بتائی اور اب ساؤتھ ایشین کی 46% مین کی ہائر ریٹ ہے اور ویمن کی 51% ہائر ریٹ ہے دین دا نارمل یو کے پاپولیشن. ٹھیک ہے جی. اب اسی لیے جو یو کے میں ابھی جو نئی لیٹسٹ ریسرچ شامل ہوئی اس میں کہا ہے کہ برٹش ایشین شوڈ بی کلاس ایز اوبیز ایٹ اے لوور بی ایم آئی لیول. جو میں نے کہا تھا کہ انڈیا والوں نے آلریڈی کم کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے ہارٹ اور دوسرے ڈائبٹیز وغیرہ ان رسک کو لیتے ہوئے کہ بی ایم آئی لیول کو ہمارے لیے بہت تھوڑا کر دیا جائے. صحیح کہ ہم جو ہے نا بہت زیادہ رسک پہ، ہمارے رسک فیکٹر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ان برٹن 2.25 ملین ہیو بین ڈائگنوزڈ ود ٹائپ 2 ڈائبٹیز. 2.25 million people. 20% Asian as compared to 3% of other White or population. other nations. جی. ہماری پریولنس دیکھیں کہ ہماری 20% ہے ایز کمپیئر ٹو دا 3. میرے خیال کافی زیادہ وہ ہو رہی ہے. ہم اس کی اور اس کی مینجمنٹ پہ شاید نیکسٹ پروگرام میں کریں. جی آپ کال لے لیں. تو یعنی مدعا یہ ہے معذرت کے ساتھ، مقصد یہ ہے کہ موٹاپا ان ساری پرابلمز، بیماریاں، اموات اور بیماریوں کو جنم دیتا ہے، جس کے لیے ہم آپ کی بڑی اچھے طریقے سے بیوٹی ڈاکٹر کے پروگرام میں ایڈوائزز دیں گے. اگرچہ کہ آپ کو جی پی کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، اس کا مینجمنٹ پلان بتائیں گے، پروگرام بتائیں گے، کسٹمر کیئر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ مزید انفارمیشن کے لیے. لیکن اس موٹاپے سے پانی ہے چھٹکارا. ایک کالر لائن پہ موجود، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں اور پھر سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترمہ معذرت کے ساتھ آپ کو بہت دیر ہولڈ پہ رکھا. جی فرمائیے گا. جی میں نے فون کیا ہے، میرا ایک سوال ہے کہ مجھے ڈائبٹی ہے تو میں بہت، میری باڈی ہر وقت تھکی تھکی لگنی ہے، تو اتنا میرے پاؤں کو اور گھٹنوں کو درد ہوتا ہے کہ کبھی میں ٹیبلٹ بھی کھاتی تو پھر بھی نہیں مجھے ہیلپ ہوتی. جی جی اپنے ڈاکٹر اور جی پی سے پلیز رہیے گا رابطے میں، اور ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ یوں کر لیں بجائے اس کے کہ میں آپ کو سنگل آؤٹ کر کے آپ کی ساری ہسٹری لوں. ہمارا نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ اس کے مینجمنٹ کے بارے میں ہوگا. اگلے بدھ کو اسی وقت 2 بجے ہم اس کی پوری مینجمنٹ، آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ایک دیکھیں جی. میں ایک پروگرام لا رہا ہوں، اس میں یہ کر رہا ہوں کہ جہاد اگینسٹ اوبیزٹی، جہاد اگینسٹ اوبیزٹی، اوبیزٹی گون. ایک ڈاکٹر قاضی کا ایک پروگرام ہے جو کمپلیٹ آپ کو دے گا اس سے چھٹکارا، آپ کو ہیلتھی لائف سٹائل، آپ کو انشاءاللہ آپ کی بہت ساری بیماریاں اس پروگرام سے ہوں گی. اٹس ناٹ جسٹ ون تھنگ، دس از ڈاکٹر قاضی جہاد اگینسٹ اوبیزٹی. اوبیز گون، اوبیز گون انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے. ہم نے کمیونٹی اویئرنیس دینی ہے. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں آپ کو بہت زیادہ مفید مشورے دوں گا جو آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گے. کسی کتاب میں، کسی ڈاکٹر سے آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. مزید آپ کسٹمر کیئر سے رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. لیکن ڈاکٹر صاحب ان کا سوال یہ تھا کہ ڈائبیٹک ہیں یہ جی، اور ڈائبٹیز کی وجہ سے ان کے جسم میں خاصا درد رہتا ہے جی، اور خاصی پریشان ہیں، یہ تکلیف میں رہتی ہیں ہر وقت. میں بتا دیتا ہوں. دیکھیے جی، اب چونکہ تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، میں تھوڑی سی گلمسز جو اگلے پروگرام میں ہم کریں گے. ہم نے مینجمنٹ کے بارے میں یہی رکھا تھا کہ آج اگر ہم اسٹیٹسٹکس اور ان سے ریلیٹڈ اور کیا کیا اس سے موٹاپا کیا ہے، نارمل ہیلتھ کیا ہے، اس کے علاوہ اوبیزٹی کیا ہے، اوور ویٹ کیا ہے، کس طریقے سے آپ نے ویسٹ سرکمفرنس لینی ہے، کس طریقے سے آپ نے ویسٹ ٹو ہپ ریشو لینی ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنا بی ایم آئی کیلکولیٹ کرنا ہے. آن لائن آف لائن آپ اپنے بی ایم آئی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اپنے جی پی کے پاس جا سکتے ہیں، وہاں پہ نرسز آپ کی بی ایم آئی کیلکولیٹ کر سکتی ہیں. یہ چیزیں آپ کو کرنی چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ چونکہ اس سے ریلیٹڈ ہم نے کہا کہ ویٹ ریلیٹڈ سے ڈائبٹیز دیکھا، ان کو ڈائبٹیز بھی ہے، آرتھرائٹس بھی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ بتائیں کہ اس کو ختم کس طرح. دیکھیے جی جی لاسٹ کال لے لیتے ہیں. جی پہلی اور دوسری اور آخری کال جناب. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ سر میں اولڈم سے بول رہا ہوں، میرا نام طارق خان ہے. جی طارق صاحب اولڈم سے، فرمائیے. ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. جی جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میں اولڈم سے بولتا ہوں، طارق نام ہے میرا. جی جی. مجھے ہائی بلڈ پریشر ہے. مارننگ میں جب میں جاگ جاتا ہوں، یہ سیکنڈ ڈے ہے، سوری، تو میرے ہارٹ بیٹ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، مجھے بیڈ فیلنگ کرتا ہے. اب دوبارہ میں گولیاں بھی کھاتا ہوں بلڈ پریشر کا،
لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا ہو جاتا ہے میرے سر درد شروع کرنا کرتا ہے اور میرے دل کا دھڑکن تیز ہوتا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جب میں صبح اٹھتا ہوں، بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں، ٹیبلٹس میں لیتا ہوں، لیکن جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہوتی ہے. آپ جی پی سے رابطے میں رہیے جی گا. سب سے پہلے آپ یہ کیجئے گا کہ میں آپ کو اب فون بند کر دیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی سے، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. جی پی نے مجھے گولیاں دی ہے. اچھا آپ فون بند کر لیں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے جی، اس کے ایک تو بات تو یہ کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ بہت ساری چیزیں ہوں گی. آپ اگر اپنے جی پی سے ملیں گے، وہ آپ کی رسک اسسمنٹ کریں گے، آپ کی ایج دیکھیں گے، آپ کی ظاہر ایتھنیسٹی، آپ کی ایتھنک اوریجن، اس کے علاوہ آپ کے بی پی کو دیکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ کہیں کہ 24 آورز ٹیپ پہ رکھ دیں تاکہ آپ کے 24 آورز آپ کا بلڈ پریشر ریکارڈ ہوتا رہے، یا ای سی جی بھی کرتے ہیں، آپ کو بھجوا سکتے ہیں کچھ ٹیسٹ وغیرہ تاکہ کچھ اور مسئلے نہ ہوں. فزیکلی وہ آپ کو سارا کریں گے کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی اور وہ چیزیں نہ ہوں. اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو شاید بھجوائیں، آپ کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوں، ایکسکلوڈ کریں. اگر وہ نہ ہو تو وہ آپ کو اور اسیس کریں گے، اینزائٹی، ڈپریشن، کوئی پریشانیاں، سوچ وغیرہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہم اس چھوٹے سے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے، لیکن آپ ان سے رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس پہ غور ضرور کرنا ہے، فکر کرنا ہے. اور آپ نے انشاءاللہ جب نیکسٹ پروگرام میں مینجمنٹ بتائیں گے تو اس کے حوالے سے ہارٹ، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز وغیرہ انشاءاللہ بہت لوگوں کو، ہر بندے کو فائدہ ہوگا. آپ سب یہ پیغام پہنچائیں کہ کمیونٹی میں جتنے لوگ نیکسٹ ٹائم پروگرام دیکھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کا دورانیہ بھی تھوڑا سا زیادہ کر دیا جائے، کیونکہ بہت لوگوں نے یہ کہا ہے. لیکن آپ یہ ضرور دیکھیے گا، ہم ان مسئلوں کے انشاءاللہ آپ کو بہت ہیلتھی حل بتائیں گے جو آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا. جزاک اللہ خیر. ویوز ڈاکٹر صاحب نے جو کیا آج، انکشافات ان سے کھل جانی چاہیے ہماری یقیناً آنکھیں. اور ہر نوالا کھاتے وقت، ہر ایکسرسائز ایکٹیویٹی کرتے وقت ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ موٹاپا کتنی بڑی بیماریوں کو جنم دیتا ہے اور جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. پھر ہوگی ملاقات ڈاکٹر صاحب سے اگلے پروگرام میں اس مینجمنٹ پلان کے ساتھ کہ کس طرح پلان کرنا ہے، کس طرح مینیج کرنا ہے، اور کس طرح وی جسٹ ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. اس کے حوالے سے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اور ڈاکٹر داؤد قاضی صاحب کو اجازت. ڈاکٹر صاحب میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ بڑے قیمتی وقت میں روزے کے ساتھ آئے، اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور یہ علم النافع ہماری عام عوام کے اندر آپ نے تقسیم بلکہ موتی بکھیرے، جس کے لیے اللہ آپ کو جزا دے. بہت شکریہ. ہمارے ویوز اور کالر کا بہت شکریہ. ان کالر سے ہم معذرت خواہ جن کی کال لے نہیں سکے ہم اس پروگرام میں، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اچھی طرح سے ڈیلیور کر سکیں آپ کو، اور امید ہے آپ کو کافی مفید معلومات ملی ہوں گی. پروگرام کا وقت ختم، انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات. جزاک اللہ خیر. اپنا اور اپنے ہمسایوں کا رکھیے خیال. اللہ حافظ.